بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شام اطراف میں موجود ہمارے تمام احباب خواتین و حضرات کی خدمت میں سلام۔ اب اس وقت ملک شدید سیاسی بحران، اقتصادی بحران اور آفات ناگہانی کے تھپیڑے سہ رہا ہے۔ بہت ہی خطرناک حالات ہیں، خاص طور پر سندھ میں تو ابھی تک سیلاب کی یلغار جاری ہے۔ دادو اور اس کے شہر، اس کے گاؤں سخت خطرے میں ہیں۔ اس وقت بھی جھیل کے کٹ لگانے کا اور کئی جگہ بند میں شگاف ڈالنے نہ ڈالنے، اپنی یونین کونسلوں کو بچانے کا، اپنے زمینیں بچانے کا بھی جو ہے کشمکش جاری ہے۔ علی اصغر صاحب کراچی سے شریک محفل ہیں، ظفر سپل صاحب بھی شریک محفل ہیں، ظفر سپال، بہت شکریہ۔ ابھی جو اس وقت ہمارے مختلف حلقوں میں سب سے بڑا سوال یہ منظر ہے کہ ہم کراچی سمیت سارے شہروں میں کیمپوں میں تو ڈھیر لگے دیکھ رہے ہیں، امدادی سامان کے، مچھردانیوں کے، ٹینٹوں کے، بسکٹوں کے ڈبے، کارٹن، خشک دودھ کے ڈبے، لیکن یہ تقسیم کہاں ہو رہے ہیں؟ یہ اتنی بڑی بڑی جو آرگنائزیشنز ہیں، الخدمت ہے، سیلانی، JDC وغیرہ، یہ بھی اپنے ساتھ پتہ نہیں کوئی کیمرہ وغیرہ، کیمرہ مین ٹیمیں لے جا رہے ہیں یا نہیں، یا ہمارے جو چینلز ہیں وہ کیوں نہیں دکھا رہے کہ اتنی سامان کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں، مختلف شاہراہوں پہ ٹینٹ بھرے ہوئے ہیں، خیمے کیمپوں کے جو امدادی سامان کے، لیکن یہ تقسیم کہاں ہو رہا ہے؟ اور جب ہم چینلوں میں دیکھتے ہیں، وہاں سارے چینلوں پر ہی ہر رپورٹر، اینکر پرسن کو متاثرین، بہت بدحال متاثرین، وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں اب تک کچھ نہیں ملا، کوئی ہم تک نہیں آیا۔ تو سوال یہی ہے کہ یہ امداد مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، کہاں تقسیم ہو رہی ہے، اور کون ضمانت دے گا کہ دنیا بھر سے آنے والی امدادی رقم واقعی مستحق سیلاب زدگان میں تقسیم ہوگی؟ اور اس کے علاوہ کہ بھی دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ جو بھی تقسیم ہو رہی ہے وہ انور مہرانوی صاحب شریک محفل ہیں، اردو سندھی کے شاعر صحافی عمران اشرم صاحب پنجاب سے شریک محفل ہیں، محمد اجمل صاحب ہمارے کوئٹہ سے، وہ کہہ رہے ہیں سر السلام علیکم، امدادی سامان جمع تو ہونے والا کہیں اور تقسیم ہوگا۔ راؤ جاوید اقبال صاحب، پروفیسر صاحب بہت کوشش کر رہے ہیں ہاکی کی بحالی کے لیے۔ ابھی 9 ستمبر کو انہوں نے یوم ہاکی بھی پورے ملک میں منایا ہے۔ تو ہمارا موضوع تو یہی ہوگا کہ بھی یہ کہاں تقسیم ہو رہی ہے، امدادی سامان جو ہے اور جمع ہو رہا ہے، تقسیم ہوتا کیوں نہیں دکھتا؟ ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ ملنا نہ ملنا کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ آپ کو یہی شکایت مل رہی ہے کہ کچھ نہیں ملا ابھی تک۔ جہاں آرا بھی شریک محفل ہیں، راشد حسین خان صاحب بھی، صبیہ خان صبیہ کینیڈا سے۔ تب ہماری محفل ماشاءاللہ ابتدا میں ہی عالمی محفل بن گئی ہے۔ مظہر صدیقی صاحب بھی کے محفل ہیں۔ علی اصغر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیٹ کا پرابلم ہے۔
آج سے 74 سال پہلے پاکستان بننے کے صرف 1 سال بعد ہمارے قائد، ہمارے بابا، اس عظیم مملکت کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح آج کے دن ہی یعنی 11 ستمبر اپنے خالق کے حضور حاضر ہو گئے تھے۔ مشرقی اور مغربی پاکستان سوگوار تھے، ہر آنکھ میں آنسو تھے، لیکن قائد ملت خان لیاقت علی خان نے قوم کو حوصلہ دیا کہ قائد اعظم نے ایک حال کے خواب کو حقیقت میں بدل دیا ہے، اور اب اس حقیقت میں رنگ ہمیں بھرنے ہیں، پاکستان کے عوام کو۔ پناہ بلوچ صاحب کوئٹہ سے، احتشام ارشد نظامی صاحب شکاگو سے شریک محفل، پناہ بلوچ صاحب سب کو سلام کہہ رہے ہیں۔ چودھری احسن صاحب بھی شریک محفل ہیں۔ دنیا نے تسلیم کیا کہ قائد اعظم ایک مدبر، ایک ویژنری، ایک حوصلہ مند لیڈر تھے، جنہوں نے بیک وقت انگریز سامراج اور ہندو رام راج کے چنگل سے بر صغیر کے مسلمانوں کو نجات دلائی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عنایت کرے، اور ہماری گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو جو اس وقت ہیں، آنے والے ہیں، ان کو قائد اعظم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ قائد اعظم کی طرح مستعد، پرخلوص، مخلص، ایماندار اور دیانتدار ہوں۔ آج 9/11 بھی ہے، جب دنیا کی واحد سپر طاقت کو اپنی سرزمین پر ایک عظیم خفت کا سامنا کرنا پڑا۔ پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ نیو یارک میں فلک پوسٹ ٹاور جہازوں کے ٹکرانے سے ریزہ ریزہ ہو رہے تھے۔ ویتنام، عراق، افریقہ، جنوبی امریکہ میں انسانوں کو کچلنے والا، انسانوں کے حقوق پامال کرنے والا پینٹاگون بے بس تھا۔ دنیا پر راج کرنے والے امریکی صدر کو خفیہ پناہ گاہ میں لے جایا جا رہا تھا، نائب صدر کو بھی محفوظ بنکر میں پہنچایا جا رہا تھا۔ تاریخ میں کبھی یہ سپر طاقت اتنی عاجز نہیں ہوئی تھی، پھر اس شکست خوردہ طاقت نے دنیا بھر میں اتنی بربریت اور درندگی کا مظاہرہ کیا کہ افغانستان، عراق، لیبیا، شام میں وہ تباہی مچائی کہ دشت صحرا لرز اٹھے، پہاڑ برہم ہوئے۔ صبیہ خان صبیہ کہہ رہے ہیں سارے امدادی ٹرک گیراج میں ہیں اور پھر چور بازار میں فروخت ہوں گے، اللہ نہ کرے۔ وقار زیدی سب کہہ رہے ہیں سلام کہہ رہے ہیں سب کو، ان کی اپنی صحت و تندرستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ عمر طویل کا فرمائے۔ وقار زیدی صاحب کے لیے بھی دعا کریں، ان کی صحت کے لیے بھی۔ اور راشد حسن خان صاحب چیک اینڈ بیلنس از ریکوائرڈ، monitoring is necessary in the regards of distribution among the deserving flood affected peoples۔ افضل جنجوہ صاحب ہمارے سینئر پاکستانی سٹیزن، وہ بھی شریک محفل ہیں، تو وہ قائد اعظم ڈے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں a day to remember our great leader whose ferocious will and wisdom guided our ancestors to achieve the destination Pakistan. Today again we need to be guided by his principles to avoid being misled. آمین۔ محمد ادریس صاحب بھی شریک محفل ہیں، محمد علی خالد صاحب سینئر جرنلسٹ ہوئی۔ تو ہم 9/11 کی بات کر رہے تھے۔ مسلمانوں پر زندگی کا عرصہ تنگ کر دیا گیا، کہا گیا دنیا بدل گئی ہے، لیکن دنیا کہاں بدلی ہے؟ طاقتور کمزوروں کو اسی طرح روند رہے ہیں، امریکہ ظالموں کا ساتھ دے رہا ہے۔ 20 سال اپنے اربوں ڈالر، ہزاروں فوجی افغانستان میں رکھنے، ہزاروں افغان ہلاک کرنے کے بعد اسے افغانستان سے ویتنام کی طرح ہی فرار ہونا پڑا۔
عفت سلطانہ بھی شریک محفل ہیں، کہہ رہی گلوبل شام اطراف کے شرکاء کو السلام علیکم۔ امریکہ بدلا نہ دنیا بدلی، سامراجی ذہن نہیں بدلا، آزاد ملکوں میں اس کی مداخلت اسی طرح ہے۔ واشنگٹن کو وہ آج بھی اپنی عالمی دہشت کا صدر مقام بنائے ہوئے ہیں۔ کمار کشور صاحب کہہ رہے ہیں سر کرکٹ میچ چل رہا ہے، سارے دوست میرے موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے صبح کی ہماری طرف سے سوری۔ بالکل سیکھیے، بالکل میچ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کرے میچ۔ سری لنکا نے بہت اچھا دکھایا ہے، اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ کمار کشور سارا سلام متاثرین ہیں، بہت شکریہ۔ چین اکیلا امریکہ کو معاشی میدان میں للکار رہا ہے، اب روس بھی پیوٹن کی قیادت میں متبادل طاقت بن رہا ہے۔ شاعرین رانا بھی ملتان تشریح محفل۔ نسیم انجم جی آپ نے دکھ سنایا، اس طرح امداد پاکستان بیرون ملک سے اربوں روپے اشیاء ضرورت سیلاب زدگان کے لیے آ رہی ہیں، لیکن ضرورت مندوں تک اب تک نہیں پہنچ رہی۔ فہیم شناس کئی کی اعلانیہ بدماشی، 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، غیرت مند قوم خاموش۔ بابرک کارمل السلام علیکم صدر محترم۔ عاصم صدیقی صاحب بھی شریک محفل ہیں۔ شکریہ کمار کشور، بابرک کارمل، فہیم شناس صاحب۔ اب روس بھی پیوٹن کی قیادت میں متبادل طاقت بن رہا ہے، مگر ہماری امہ مسلم دنیا اسی طرح سوئی ہوئی ہے، اپنے لیڈروں، اپنے جوانوں کو رسوا ہوتے دیکھ رہی ہے۔ شگفتہ شفیق بھی شریک محفل ہیں۔ مسلمان کب اپنی طاقت سے آگاہ ہوں گے؟ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ مسلمان اپنی طاقت کو بھول گئے۔ مزمل اقبال صاحب صادق آباد سے شریک محفل ہیں۔ عبدالقادر کمراٹ سے بہت اپنے کمراٹ کے سیلاب زدگان کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ چینلوں سے، اخباروں سے ایک رابطہ ہو جائے، لیکن چینلوں والے فون نہیں اٹھاتے، بات نہیں کرتے۔ شاعرین رانا سلام کہہ رہے ہیں سب کو۔ بابر رند صاحب سرگودا سے کہہ رہے ہیں۔ فروخ بشیر ناگی کہہ رہے ہیں فائٹ بٹوین بلز اینڈ وی آر لائک اینٹس۔ وہ تھا کہ جی بھینسوں کی لڑائی میں مینڈک مارے جاتے ہیں۔ مسلمان اپنی طاقت کو بھول گئے، اپنی ذمہ داری کو بھول گئے، اپنے مقصد کو بھول گئے۔ تو پاکستان میں بھی مسلم قوت کا یہی حال ہے۔ ہماری غیر ذمہ داری پر سیلاب زدہ علاقے میں ہماری خراب ابتر حکمرانی بے نقاب ہو رہی ہے، قیادت کے بلند بانگ دعوے فنا ہو رہے ہیں، بڑے بڑے ماہر بے بس ہیں، سول قیادتیں، فوجی قیادتیں دنیا کے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہیں۔ ہمارے لیڈر سردار ہیں، جاگیردار ہیں، صنعت کار ہیں، سرمایہ دار ہیں، بینکار ہیں، ان کے پاس اربوں ڈالر ہیں۔ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، یہ اپنے ڈالر کیوں نہیں نکال رہے؟ یہ تو صدقہ جاریہ ہے، ان کی نسلیں اجر حاصل کریں گی، ان کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ ہم سب نے دیکھا ہے کہ یہ 40-45 برس پہلے کیا تھے، ان کے بنگلے، زمینیں، شوگر ملیں کتنی تھیں اور اب کتنی ہو گئی ہیں۔ تو سوال یہی ہے کہ جب ان کے عوام بدحال ہیں، ان کے ووٹر سیلاب کی زد میں آئے ہوئے ہیں، تو یہ بسم اللہ کیوں نہیں کرتے، اپنے ڈالر اپنے بینکوں سے
کیوں نہیں نکالتے؟ بابرک کارمل صاحب کا گلہ ہے بلوچستان کے نام پر کراچی میں الخدمت فاؤنڈیشن سمیت اور دوسری تمام جماعتوں نے اربوں روپے جمع کیے، مگر 1 روپے کا امداد بلوچستان میں نہیں دیا جا رہا ہے۔ آپ کے کالم کا بھی اثر عوام پر نہیں ہو سکا ہے۔ بالکل بابرک کارمل صحیح کہہ رہے ہیں کہ متوسط طبقہ، ایون غریب، بے روزگار بچے بھی تمام فلاحی اداروں کے میں جمع کرا رہے ہیں، نقد رقم بھی جمع کرا رہے ہیں، اپنا سامان بھی دے رہے ہیں، لیکن مستحقین تک نہیں پہنچ رہا۔ جس طرح ہمارے بابرک کارمل بلوچستان سے جعفر آباد، نصیر آباد، وہاں سے کہہ رہے ہیں، اور بلوچستان کے حالات پہ ان کی بڑی گہری نظر رہتی ہے۔ صرف وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ان کے علاقوں میں امداد نہیں پہنچی ہے۔ الخدمت والے ہیں، ایک JDC ہے، سیلانی ہے، چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں، فکسٹ یہ PTI کی تنظیمیں، ان کے بھی یہاں بڑے کیمپ بھرے ہوئے ہیں، اور بھی اس طرح کی تنظیمیں کر رہی ہیں۔ تو لیکن یہ شکوہ اپنی جگہ کیوں ہے؟ تو حکومتوں کی طرف سے، چاہے وہ بلوچستان کی ہو، سندھ، پنجاب، KP کے، کہ وہاں سے کوارڈینیشن کیوں نہیں ہوئی ہے؟ NDM میں اتنی بڑے ادارہ بنایا، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ، اور اس کی صوبائی شاخیں بھی ہیں، تو وہ کیوں نہیں انہوں نے انتظام کیا کہ جو عوام اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے چیزیں جمع کروا رہے ہیں، تو وہ مستحقین تک کیوں نہیں پہنچ رہی؟ منور بخش صاحب بھی بڑے اچھے شاعر، ادیب، وہ بھی شریک محفل ہیں، بہت اچھی پوسٹیں ان کی آ رہی ہیں آج کل۔ تو ہم اسی پہ گفتگو کریں گے کہ بھی یہ سامان کیوں نہیں پہنچ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اپنا کالم پڑھیں گے، وہ بھی انہی موضوعات پر ہے۔ امدادی سامان کیوں نہیں پہنچ رہا؟ رانا خان کہہ رہی ہیں پہنچتی تو نظر آتی سر، جہاں پہنچ رہی ہے وہاں سے نظر آنا بہت مشکل ہے۔ فاتح رقیہ، بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ has joined hands with PF so they distributed with the help of Pakistan Air Force at the places where no one can reach easily. One of the scholar Mufti Adnan Kaka Khail's Al Burhan Trust is also doing great work. They are publishing videos of their work. Kindly do visit their pages. May Allah give them all reward, whoever is helping in these difficult times. ڈاکٹر یاسمین فاروقی، یہ بدعنوانوں کا معاشرہ ہے، غریبوں مسکینوں کی زکوٰۃ خیرات کا سامان بھی ہڑپ کر لیتے ہیں۔ بابرک کارمل بھی یہاں کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ چوروں کا دیس ہے۔ ممتاز قریشی صاحبہ بھی شریک محفل ہیں۔ شعیب ناصر صاحب کینیڈا سے شریک محفل ہیں۔ ہم نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ کون سے علاقے ہیں جہاں اب تک کوئی نقد امداد سامان نہیں پہنچا، مصدقہ معلومات درکار ہیں۔ اس پر صرف 3 کومنٹس آئے ہیں۔ اقبال خاور کراچی سے کہہ رہے ہیں سر بری صورتحال ہے۔ کمار کشور کہہ رہے ہیں میرپور خاص ڈویژن کے 9 کوٹ جھڈو کے بہت سارے ولیج ہیں، اکثر لوگ تھر سے آٹائی مزدوری کے لیے وہ بہت متاثر ہوئے ہیں، اور گورنمنٹ کوئی رسپانس نہیں ہے، نوجوان آپس میں مدد کر رہے ہیں۔ تو آپ بھی اپنے اپنے علاقے سے بتا سکتے ہیں کہ اگر وہاں یہ سامان پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا، تو ہم پھر اپنے پروگرام میں اس پہ آواز اٹھا سکتے ہیں، کالم میں لکھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس وقت ویجیلنٹ
ہونے کی ضرورت ہے۔ عفت سلطانہ کہہ رہی پاکستان کی شرافیہ جو کہ دراصل بدمعاشیہ ہے، زلزلے سیلاب میں ان کے مزے آ جاتے ہیں، ڈالروں کی خوب بارش ہوتی ہے، سیلاب پر قابو پانے کے لیے ڈیم بنانے کی حماقت کوئی بھی پاکستانی حکومت نہیں کرے گی۔ احتشام ارشد نظامی، کتنی جہالت کی بات ہے کہ ٹماٹر سے بھرے ٹرک کو اس لیے ضائع کیا گیا کہ وہ ایران سے بھیجے گئے تھے۔ صابر بلوچ، پناہ بلوچ صاحب، سب اپنی تنظیمی اور ذاتی تعلقات کی قید سے باہر نکلیں تو عام لوگوں تک سامان پہنچے۔ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں۔ ناہید عزمی صاحب کہہ رہے یہاں تو بہت کچھ سننے میں آ رہا ہے، بہت کم امداد مستحقین تک پہنچی ہے اور نہ ہی حکومتی امداد مستحقین تک پہنچی۔ سعدیہ قریشی بڑی کالم نگار ہیں، وہ کہہ رہی ہیں یہ بہت اہم سوال ہے۔ نورین عامر، کوشش کرنے والے یقیناً اپنی بھرپور کوشش میں مصروف ہیں، مستحقین تک امداد پہنچا رہے ہیں۔ کالی بھیڑیں ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، اس لیے امید اور دعاؤں کا دامن تھامے رہنا چاہیے۔ نمرہ خلیق، we have to think about it۔ افضل جنجوہ صاحب، good question, such apprehensions have always been there, just look at different foreign funding case۔ افضل جنجوہ صاحب ابھی یہاں ٹیکسٹ میسیج دے رہے ہیں، there should be some regulatory authority to ensure that the collected help reaches the affected people۔ بالکل صحیح۔ ضیاء اللہ کھوکر صاحب، بدگمانی سے اپنا دامن محفوظ رکھیں۔ سراج چنگوانی صاحب، بہت مشکل ہے سر جی، اقتدار جاوید کبھی بھی نہیں۔ سید مدثر صاحب کہہ رہے ہیں اصحاب البم والبندوق۔ قمر الحسن جعفری صاحب، یو کے سے، floodings in بلوچستان KP worst affected are in اسلام آباد and جاتی عمرہ۔ بالکل صحیح۔ سید سجاد حسین بھی کہہ رہے ہیں نہیں پہنچ رہی۔ صبیہ خان صبیہ، ہرگز نہیں، مستحق لوگ محروم ہی رہیں گے، امدادی رقوم کو ایسے لوگوں کو دی جائیں گی جو ان حکمرانوں کے غلام بن کر رہیں۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، جب سڑکیں مکان سیلاب زدہ علاقوں میں تعمیر ہوں گے تو اس میں خوب دب کر کرپشن ہوگی۔ ہمارے عہد کے ممتاز ترین شاعر افتخار حسین عارف کہہ رہے ہیں کیا ہم جواب سے ناواقف ہیں۔ نجم الحسن عطا صاحب، بائیں بازو کے بہت اچھے لکھنے والے۔ عفت سلطانہ کہہ رہی ہیں NDMA اور آڈٹ کے محکمے کا تو اپنا آڈٹ ہونا چاہیے اور وہ بھی غیر ملکی آڈٹ کمپنیوں سے۔ ڈاکٹر طیب سنگھانوی، بڑے اچھے کالم نویس، وہ بھی شریک محفل ہیں۔ محمد ندیم صدیقی صاحب بھی۔ نجم الحسن عطا کہہ رہے ہیں مستحق لوگوں کو اثاثہ سمجھا جاتا اور ہنرمند بنایا جاتا، آج یہ حشر نہ ہوتا۔ نو آبادیاتی سفید آقاؤں کی وراثت ہمیں ملی ہے عذاب بن کر۔ نجم الحسن عطا، مولانا فضل الرحمان کو لیبیا اور مسلک سے وابستہ دیگر ممالک بھی فنڈنگ کرتے رہے ہیں۔ شاہد خان، سر پوچھتے اور بند توڑے اس لیے گئے تھے کہ غریبوں کی بستیاں ڈوب جائیں اور ان مظلوموں کی تصاویر دکھا کر دنیا سے ڈالر بٹورے جائیں۔ مریم ارشد لاہور سے، بہت اچھا لکھنے والی۔ مختلف ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ سامان بازار میں برائے فروغ دستیاب ہے۔ سید فیاض الحسن صاحب شریک محفل ہیں حیدرآباد سے، بہت شکریہ۔ منیر احمد، آج کل فیس بک پر ان رضاکاروں کی داستانیں بھی آ رہی ہیں جو سامان لے کر سیلاب زدہ علاقوں میں پہنچ رہے ہیں اور وہاں کے سرکردہ سیاسی لیڈر کیسے مال پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ فوجی آ کر مال چھڑاتے ہیں اور تقسیم کا انتظام کرواتے ہیں۔ منگچر
کوئٹہ کراچی کی شاہراہ پر مقام پر ایرانی درآمد شدہ ٹماٹر وہاں کے زمینداروں نے روک کر سڑک پر پھینک دیے تاکہ منگچر کے ٹماٹر 3 گنا قیمت پر لسبیلا وندر کراچی میں بیچ سکیں۔ کون بتائے گا یہ کون سا سیاسی لیڈر تھا جو سیلاب زدگان کے مال پر قبضہ کرنا چاہتا تھا؟ کون لوگ تھے جنہوں نے ٹماٹر کی سپلائی منگز پر روک دی؟ شام صاحب کسی ایک فرد کو رضاکاروں کی داستانیں پڑھنے پر لگائیں اور یہ بھی دھیان دیں کہ غلط افواہیں تو نہیں پھیلائی جا رہی۔ مزمل اقبال صاحب، آج ہی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کی طرف سے غوث پور کے مقام پر بھیجے گئے سامان پر حملہ ہوا ہے۔ یونیورسٹی کا عملہ بہت مشکل سے وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ تو یہ ہمارے پاکستان کے معاشرتی رجحانات ہیں جو آپ کو اس وقت دیکھنے میں آ رہے ہیں سامنے، افسوسناک ہے۔ منظور بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان میں ضمانت کا اگر رواج ہوتا تو آج ہر مجرم، ضمانت کا رواج نہیں ہوتا تو آج ہر مجرم اندر ہوتا۔ شبیر سومرو صاحب کہہ رہے ہیں یہ ذرا زیادہ پتے کی بات ہے، سیریسلی سنیں۔ سید فیاض الحسن، کرکٹ کا فائنل میچ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان چل رہا ہے جو کہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ بالکل مشکل ہوگا کیونکہ دیکھا تھا ہم نے کہ 5 وکٹیں تو لے لی تھیں، اس کے بعد پھر انہوں نے سری لنکا نے بہت ہائر سکور کیا۔ تبھی میں تو نہیں دیکھ پا رہا تو کیا ہے پاکستان کی کتنی وکٹیں گری ہیں ابھی تک؟ فیاض صاحب بتائیے گا۔ شبیر سمرو صاحب سینئر صحافیوں کہہ رہے ہیں شام جی اب تک 70 کے لگ بھگ طیارے آ چکے ہیں مگر تقسیم کا کام شروع نہیں کیا گیا۔ پانی نکالنے کا عمل بھی اقوام متحدہ کے سربراہ کے دورے تک روکا گیا تاکہ امداد زیادہ مل سکے۔ ایسی ظالم حکومت کے خلاف مہذب ملکوں میں تحریک چلا کر گھر بھیجا جاتا ہے۔ مختار احمد بٹ صاحب سینئر کالم نویس ہیں۔ آؤٹ آف کویسچن اٹ از آل این جی اوز لوکنگ آفٹر دا پور۔ ربیہ فریدی، سر اپنی مدد کے آپ کے تحت تو بہت کچھ ہو رہا ہے۔ پچھلے ہفتے میرے خالو آسٹریلیا سے آئے ہیں، سو سندھ میں ہیں، آگے جنوبی پنجاب اور پھر بلوچستان جائیں گے، لیکن جو امداد باہر سے آ رہی ہے مجھے لگتا ہے وہ مکمل نہیں پہنچ رہی۔ ممتاز قریشی صاحب کہہ رہی ہیں عمران خان کے سیلاب فنڈ کے پیسے کیا اب جلسوں پر خرچ ہو رہے ہیں؟ جواب دیں۔ میرا خیال ہے جلسے تو وہ سیلاب کے آنے سے پہلے بھی کئی سال سے کر رہے ہیں، تو ان کے پاس ہوں گے پیسے تو کرتے ہوں گے۔ بہرحال اس پہ بھی آڈٹ ہونا چاہیے۔ شہناز احد، یہ جرنلسٹ ہیں، ہمارے پاس تو نہ طاقت ہے نہ ہی اوقات، آپ پوچھ سکتے ہیں، روز رات کو ہر چینل پر آوازیں لگانے والے پوچھ سکتے ہیں، بلکہ ان کو پوچھنا چاہیے۔ افتخار کامل، بے بھروسہ حکمران صرف اپنی کرسی، بڑی گاڑی اور اپنے ذات کے علاوہ خلق خدا پر اپنی برتری دکھا رہے ہیں، کاش اپنی آخرت کو سمجھیں۔ شہزاد عمران خان کوئی بھی نہیں، کیونکہ ہمارا ماضی بتاتا ہے ہم کتنے بے ایمان لوگ ہیں۔ 2005 کے زلزلے کے وقت کا ملنے والا سامان اب تک بازاروں میں فروخت ہو رہا ہے۔ شجاعت حمیدی صاحب کہہ رہے ہیں شام صاحب آپ نے جو سوال اٹھایا اس پر ہمارے 60 سے زیادہ میڈیا چینلز اور صحافیوں پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ان مستحقین کے پاس جا کر صحیح معلومات عوام تک پہنچائیں۔ ہر چینل کسی نہ کسی سیاسی جماعت کا اعلیٰ کار بنا ہوا ہے، صحیح رپورٹنگ نہیں ہو رہی ہے۔ سید فیاض الحسن کہہ رہے ہیں پاکستان کے 70 رنز اور 2 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں اور 10 اوورز مکمل ہو چکے ہیں، رن ریٹ کم ہے۔ بالکل 10۔ چلیے جیسا کھیل رہے ہیں ویسا ہی پھر رزلٹ آئے گا۔ بسر رحیم قریشی کہہ رہے ہیں پی ایم شہباز سپیڈ
اعلان کر چکا ہے کہ ہم اب تک 20 ارب متاثرین میں تقسیم کر چکے ہیں، مگر اس چینل پر چاہے دیکھیں اور مستند کی افراد کرتا ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کچھ نہیں ملا ہے۔ رضوان قادر what's your problem sir? Why are you worried? Did you contribute anything? No, I am 100% sure, then why to worry? دیکھیے میرا خیال ہے ہم نے بھی بہت کچھ اپنے طور پر دیا ہے بلوچستان کے لیے، اور بھی دوست اپنے طور پر بہت دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہاں تک پہنچ رہا ہے یا نہیں۔ جمشید بٹ صاحب، کون اس قابل ہے کہ ضمانت دے سکے؟ کس کی ضمانت قابل قبول ہوگی؟ خالد چینا، آپ کو امداد کے حقیقی مصارف و مستحقین کا شاید اندازہ نہیں، بے فکر رہیے، مقام مقصود تک بلا خوف و خطر پہنچ ہی جائے گی، آمین۔ مسعود انور قریشی صاحب کہہ رہے ہیں اولڈ سینگ اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں ایگو دے۔ محمد ندیم صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں 88 رنز 2 آؤٹ۔ چلیے ابھی تو نسیم شاہ ہیں ہاکی کہ اگر انہوں نے باؤلنگ میں کچھ نہیں کیا تو بیٹنگ میں ضرور کچھ نہ کچھ جلوہ دکھائیں گے۔ تو اب ہم اپنے کالم کی طرف آتے ہیں، کیونکہ آپ کو بھی میچ بھی ساتھ ساتھ دیکھیں، اور ہمارے کچھ ناظرین کم ہوتے جا رہے ہیں میرے خیال ہے میچ کی وجہ سے۔ سیلاب 2022 ریاست کٹہرے میں، آج کا ہمارا کالم ہے جو اردو کے سب سے بڑے اخبار جنگ میں سب سے اولین حیثیت میں شائع ہوا ہے۔ ضیاء الرحمن ضیاء صاحب ہمارے ادبی ڈائجسٹ کے ایڈیٹر، وہ بھی شریک محفل ہیں۔ آج اتوار ہے، بیٹے بیٹیوں پوتے پوتیوں نواسوں نواسیوں کے ساتھ دوپہر کے کھانے پر بیٹھنے کا دن، ان کی باتیں ان کے سوالات سننے کے لمحات۔ خوشی ہوتی ہے جب کوئی پڑھنے والا یہ کہتا ہے کہ میں نے اتوار بچوں کو دینا شروع کر دیا ہے۔ یہ اتوار جو تاریخ کے سب سے تباہ کن سیلاب کے دنوں میں آ رہے ہیں، ہمارے بچے ٹی وی اسکرین، یوٹیوب، فیس بک پر طوفانی ریلوں کی زد میں آنے والے ہم وطنوں کی بے بسی کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، یہ طوفانی پانی پاکستان کے 380 بچوں کو بہا لے گیا ہے۔ ماؤں کی گود اجڑ گئی ہے، باپ کی آنکھیں رو رو کر خشک ہو گئی ہیں، دادا دادی نانا نانی کے بازو اٹھ اٹھ کر رہ جاتے ہیں۔ ان سے لپٹنے والے ان کی آنکھوں کے سامنے پانی میں بہہ گئے۔ گھر پھر تعمیر ہو جائیں گے، کھیت پھر لہلہائیں گے، سڑکیں پھر ٹریفک کا خیر مقدم کریں گی، مگر جانے والے تو لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ چلیے، محمد ندیم صدیقی صاحب نے خبر دی ہے سری لنکا کی بولنگ کا زور ٹوٹ گیا ہے، بلے باز چھا گئے۔ بہت شکریہ ندیم صدیقی صاحب۔ اطہر اقبال صاحب ہمارے کئی کتابوں کے مصنف، وہ بھی شریک محفل ہیں، خاص طور پر بچوں کے لیے انہوں نے بڑی کتابیں ضرب الامثال پر اور محاوروں پر لکھی ہیں۔ بارشیں رک گئی ہیں لیکن تباہی بربادی کی داستانیں جاری ہیں۔ شاہ لطیف، شہباز قلندر، سچل سرمست کا سندھ،
سب سے زیادہ زخم ہے۔ 577 جیتے جاگتے انسان لقمہ اجل بن گئے ہیں، جن میں 251 بچے بھی شامل ہیں۔ 16 لاکھ گھر جزوی یا پورے تباہ ہوئے ہیں، 63 پل گر گئے ہیں۔ بلوچستان میں 263 کی سانسیں اکھڑیں، جن میں 79 بچے ہیں۔ 64,000 گھر صفحستی سے مٹ گئے۔ KPK میں 88,000 مکانات تباہ ہوئے ہیں، 84 پل گرے ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA روزانہ تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر رہی ہے۔ غرقاب راستے، منہدم پل، ڈوبی بستیاں حضرت انسان سے کچھ پوچھ رہی ہیں۔ چودہ جون سے ہونے والی بارشوں، پہاڑوں سے آتے پانی، موسمیاتی تبدیلیوں نے ہماری 1971 سے جاری حکمرانی کی ناکامیوں، گھپلوں، اسکینڈلوں، خامیوں سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ ان پہ جو گرد پڑی ہوئی تھی تو بارش کے پانی سے دھل گئی اور صاف شفاف چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ان برسوں میں ہم نے اپنے MNA MPA سینیٹرز کی رہائش گاہوں کو وسعت پاتے، علاقے تبدیل ہوتے تو دیکھا ہے۔ کراچی میں بہت سے سیاستدان ناظم آباد PCHS سے کلفٹن ڈیفنس، کریک وسٹا اور دوسرے مہنگے علاقوں میں گئے۔ لاہور میں بھاٹی لوہاری سے گلبرگ ڈیفنس، چھوٹے شہروں سے اسلام آباد، کراچی اور بہت سے ہمارے جو انتخابی ہیں انہوں نے تو اسلام آباد میں اپنے بنگلے بنا لیے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ہم نے بیوروکریٹس کو بھی موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ ساتھ رہائشی تبدیلیاں کرتے پایا ہے۔ ان میں سے اکثر کے دبئی، لندن، امریکہ، کینیڈا میں بھی اپارٹمنٹ ہیں۔ سیلاب 2022 نے ہمارے تعمیراتی زخم ہرے کر دیے ہیں، ہماری مواصلاتی بیماریاں واضح کر دی ہیں۔ ادھر 50 سال سے ناانصافی، جبر، نابرابری، غربت، مافیا کے مظالم سہتے کروڑوں کے ذہنوں میں بھی طوفان برپا ہیں۔ ان کے سماجی شعور نے بھی ان دہائیوں کی حکمرانی کی کلی کھول دی ہے۔ محروموں نے جان لیا ہے کہ ان کو محرومیوں میں مبتلا کس نے کیا۔ ان کے درمیان لسانی، علاقائی، نسلی اور صوبائی تعصبات کس نے پیدا کیے۔ آبادی میں اضافہ ہوتا رہا، شرح پیدائش بڑھتی رہی، اس حساب سے شہروں میں بھی آبادیاں بڑھتی رہیں، لیکن حکمرانوں، بیوروکریٹوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا۔ بستیاں اپنے طور پر وجود میں آتی رہیں اور کتنے ہی شہر جو ہیں ان پلانڈ جو ہے وہ بنے ہیں۔ کوئی نہ ڈرینیج کا خیال رکھا گیا ہے اور نہ ہی پینے کے پانی کا۔ تو اس طرح سے جو بستیاں بنی ہیں وہ بہت زیادہ بد نظمی سے بنی ہیں، اس کا نقصان بھی اس وقت ہو رہا ہے۔ کوئی ماسٹر پلان تھا، نہ پینے کے پانی میں ضرورت کے مطابق اضافہ اور نہ گندے پانی کے نکاسی کے راستے۔ یورپ، امریکہ وغیرہ میں جو ہے انہوں نے کس طرح سے اپنی بستیاں ایک پلاننگ کے تحت آباد کی ہیں۔ ہمارے یہاں روپے، درہم، ریال، ڈالر کی ہوس نے پولیس افسر شاہی اور انتخابیوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے سربراہی اجلاس ہو رہے تھے، اقوام متحدہ متنبع کر رہا تھا، ہمارے گلیشیئر ہمیں پکار رہے تھے، پہاڑ آوازیں دیتے تھے، دریا منتیں کرتے تھے، نہریں پاؤں پکڑتی تھیں، سمندر واویلا کرتا تھا، لیکن ہماری ترجیحات کچھ اور ہی تھیں۔ اب تو میرا خیال ہے بہت دلچسپی اس وقت ندیم صدیقی صاحب
بڑھ گئی ہے میچ کی طرف، تو کالم کی زیادہ میرا خیال ہے کہ سنوائی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے ہم کہ وائنڈ اپ کرنا چاہیے، لوگوں کو ایک اچھا میچ دیکھنے سے نہیں روکنا چاہیے۔ زندہ قوموں کے لیے ایسے ہنگامی حالات فیصلہ کن موڑ بن جاتے ہیں۔ دیکھیے، ہم سیکیورٹی رسک اور اس کی باتیں کرتے ہیں، ملک کی سلامتی کی، تو یہ بھی ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے کہ لاکھوں لیٹر پانی استعمال میں آنے کے بجائے تباہی پھیلائے، انسانی زندگی کو خطرات لاحق ہیں، انسانی فوڈ کو خطرات لاحق ہیں۔ مزمل اقبال صاحب کا کہنا ہے کہ آپ جاری رکھیں، میچ پاکستان کے ہاتھ سے تقریباً نکل گیا ہے، کہ یہ افغانستان کے مقابلے میں بھی ایسا ہی نظر آ رہا تھا، لیکن دیکھیں کس طرح سے پانسا پلٹتا ہے۔ تو زندہ قوموں کے لیے ایسے ہنگامی حالات فیصلہ کن موڑ بن جاتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے توبہ کا وقفہ ہوتا ہے، اپنے گناہوں، خطاؤں، غیر ذمہ داریوں کا اعتراف۔ ان 51 برسوں میں منتخب حکومتیں بھی رہی ہیں، غیر جماعتی منتخب حکومتیں بھی، فوجی حکومتیں بھی، ایک دوسرے کے آباء و اجداد پر الزامات کے بجائے ہم بطور قوم یہ تسلیم کریں کہ ہم نے ملک کو درپیش مسائل کو بروقت حل نہیں کیا۔ پہاڑ، سمندر، دریا، جھیلیں، نہریں، وادیاں جو دنیا میں ترقی کا سبب ہوتی ہیں، صدیوں سے ان کا یہی کردار رہا ہے، ہم نے ان کی دیکھ بھال نہیں کی۔ آبپاشی کا صوبائی محکمہ ناجائز آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ بنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ناجائز کام ہوتے رہے، اس لیے اب وہی نہریں، وہی جھیلیں منہ زور ہو گئی ہیں۔ گردش ایام پر نظر ڈالیں، مسئلہ تھا بہتر یا ابتر حکمرانی کا۔ ہم نے اسے جمہوریت اور آمریت کے درمیان کشمکش کی عبا پہنا کر حکمرانی کی خرابیوں کو چھپانا چاہا۔ آئین کی حرمت کا نام لے کر سارے غیر قانونی کام کیے جاتے ہیں۔ اپنی کرپشن سے توجہ ہٹانے کے لیے فوج کو ساری پریشانیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اب ہم سب کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ 3 کروڑ سے زیادہ متاثر ہونے والے عوام ہمارے ہم وطن ہیں، ہم میں سے کسی نہ کسی کے رشتہ دار، برادری، قبیلے کے۔ دوسری قوموں نے تحقیق، ایجاد کے ذریعے زندگی کو بہت آسانیاں فراہم کر دی ہیں۔ ہمیں نئے تجربوں اور نئی ایجادات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں کم از کم 6 ماہ تعمیر نو کے لیے وقف کرنا ہوں گے۔ عفت سلطانہ بتا رہی ہیں 3 وکٹیں 100 رنز۔ ہمیں نئے تجربوں اور نئی ایجادات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں کم از کم 6 ماہ تعمیر نو کے لیے وقف کرنا ہوں گے۔ متاثرین کی اپنے لیے گھر میں باعزت واپسی، ان کو مالی طور پر مستحکم کرنا تو ہمارا فوری ہدف ہونا چاہیے، لیکن موسمیاتی تبدیلیوں نے کہ آئندہ کے انتباہ کو سامنے رکھتے ہوئے کم از کم آئندہ 50 برس کے پائیدار منصوبے بنائیں۔ اس عرصے میں آبادی بھی بڑھے گی، درجہ حرارت بھی، خوراک کی ضروریات بھی۔ ایک خوشحال فلاحی ریاست کی منزل تک کیسے پہنچنا ہے؟ ایک ایٹمی ریاست کو صرف باہر سے نہیں، اندر سے بھی محفوظ کرنا ہے، جس کے لیے نیک نیتی اور ایک پائی کا صحیح استعمال شرط اول ہے۔ کیا ہم اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر قربان کرنے کو تیار ہیں؟ مزمل اقبال صاحب کہہ رہے ہیں 30 بال پر 70 رنز چاہیے، کیونکہ جتنی
وکٹیں آپ کے پاس ہیں، آپ کر سکتے ہیں اگر نسیم شاہ جیسا جوش ہو کہ ہر بال پہ آپ چھکا لگائیں، چھکا چوکا۔ آخری بند ہے پیراگراف کہ ہمارے اکثر قارئین تو مایوس ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے حکمران طبقے بدلنے کو قطعاً تیار نہیں ہیں، ان کی ہوس اقتدار اگر اسی طور رہی اور انہوں نے اچھی حکمرانی کی طرف توجہ نہ دی تو عجب نہیں کہ محروم اکثریت کے کھردرے ہاتھ اشرافیہ کے گریبانوں تک پہنچ جائیں۔ تو یہ کالم کا آخری پیراگراف تھا، اور اس کے بعد میں ایک نظم کے سوال یہی ہے کہ امدادی رقوم مستحقین تک پہنچ رہی ہیں یا نہیں۔ اس میں جو حضرات بھی ان علاقوں کے نزدیک رہتے ہیں یا ان علاقوں میں ان کے دوست احباب رشتہ دار ہیں، ان سے گزارش ہوگی کہ وہ اپنے اپنے علاقے سے کچھ معلومات حاصل کریں اور پھر باخبر کریں کہ کیا صورتحال ہے، ان تک کچھ امداد پہنچی ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی پھر ہم اجازت چاہیں گے، چند ایک نئی غزل کے چند اشعار کے ساتھ رخصت ہوں گے۔ ایک ڈرامہ چلا ہوا ہے یہاں، محمد ندیم صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں ایک چھکا لگ گیا ہے۔ شہباز احمد صاحب فیصل آباد سے شریک محفل۔ ایک ڈرامہ چلا ہوا ہے یہاں، یہ غزل ہے۔ ایک ڈرامہ چلا ہوا ہے یہاں، پردہ پورا ہٹا ہوا ہے یہاں، شیر آیا نہیں ہے قابو میں، ایک شیر آیا نہیں ہے قابو میں، کب سے ہانکا لگا ہوا ہے یہاں۔ عفت سلطانہ بتا رہی ہیں 4 وکٹیں 102 رنز پر۔ ہر اوور میں 14 رنز ہوں گے تب جیت سکتے ہیں۔ سری لنکا کے جیتنے کے چانسز 84% بتا رہے ہیں، پاکستان کے 16%۔ انسلام الہی صاحب شریک محفل ہیں۔ شیر آیا نہیں ہے قابو میں، کب سے ہانکا لگا ہوا ہے یہاں، باریاں اب لگیں نہ لگیں، کیسا دھڑکا لگا ہوا ہے یہاں، ایک آہٹ پہ چونک جاتے ہیں، سارا لشکر ڈرا ہوا ہے یہاں، جھولیاں بھر رہے ہیں سب اپنے، ایک خزانہ کھلا ہوا ہے یہاں۔ محمد حسن لندار صاحب سانگڑ سے شریک محفل ہیں۔ حلیم قریشی صاحب کراچی سے ہمارے جنگ میں رفیق کار رہے ہیں۔ حسن راشد صاحب حیدرآباد سے۔ کیسے بوسیدہ تھے یہ اونچے محل، کتنا ملبہ گرا ہوا ہے یہاں، نسیم انجم کلی ہانکا لگا ہوا ہے یہاں، بہت خوب۔ شیر آیا نہیں ہے قابو میں، کب سے ہانکا لگا ہوا ہے یہاں، ایک آہٹ پہ چونک جاتے ہیں، سارا لشکر ڈرا ہوا ہے یہاں، جھولیاں بھر رہے ہیں سب اپنے، ایک خزانہ کھلا ہوا ہے یہاں۔ آخری شعر ہے، ساری زنجیریں کاٹ دی جائیں، اب یہی فیصلہ ہوا ہے یہاں، ساری زنجیریں کاٹ دی جائیں، اب یہی فیصلہ ہوا ہے یہاں۔ اقبال یوسف صاحب شریک محفل ہیں۔
مزمل اقبال کہہ رہے ہیں واہ بہت خوب، کیا کہنے. تو بہرحال اب آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ جلدی جمعرات کو آپ سے ملاقات ہوگی. محمد ندیم صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں امداد کی تقسیم میں بھی کرپشن، عدالتیں نوٹس کیوں نہیں لیتی. ڈاکٹر جواز جعفری صاحب لاہور سے شریک محفل، بہت اچھی نظمیں لکھتے ہیں، جنگ کے خلاف، امن کے لیے، بڑی دنیا بھر میں ان کی نظموں کی پذیرائی ہو رہی ہے اور اس کے مختلف زبانوں میں ترجمے ہو رہے ہیں. مزمل اقبال صاحب اللہ آپ کی صحت عمر میں برکتیں عطا فرمائے. تو بہت شکریہ شہباز احمد صاحب، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمارے سیلاب زدگان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان فرمائے. نسیم انجم واہ ایک خزانہ کھلا ہوا ہے یہاں. بہت شکریہ، اب اجازت چاہتے ہیں.